ثابت ہوگا۔ پھر مزید یہ کہ جب ہم یہ فرض، واجب، سنت موقدہ اور حرام، مکروہ، تحریمی اور اطاعت ان کو کر لیتے ہیں، تین کو ان سے بچ جاتے ہیں، تو یہ ان پر استقامت اور ہمیشگی، جیسے ہم ہمیشہ ان کو جب کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلندی درجات کی۔ اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم مقصد حیات کو حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ تو یہ اسی صورت میں یہ ایک علامت اس کی یہ بھی ہے کہ آپ فرض پورا کر رہے ہوں، واجب، سنت موقدہ، حرام، مکروہ، تحریمی اور اطاعت سے بچ رہے ہوں، تو یہ ایک ظاہری علامت ہوتی ہے کہ آپ مقصد حیات کے سلسلے میں سنجیدہ ہیں اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے اکثر عوام کا کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر اسکول چلے جاتے ہیں، پھر کالج آ جاتا ہے، یونیورسٹی آ جاتی ہے، پھر شادی نوکری لگ جاتی ہے یا کاروبار کر لیتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کی تعلیم میں لگ جاتے ہیں، پھر وہ اسی پروسیس سے گزرتا ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ اسی طرح سے لگ جاتا ہے۔ ایک سائیکل ہے جو مستقل طور پر چل رہا ہے۔ اس سائیکل میں یہ بھول ہی گیا کہ آیا کیوں ہوں یہاں۔ حالانکہ آپ کسی بھی دکان پر کوئی چیز دیکھتے ہیں جو آپ نے آج سے پہلے نہ دیکھی ہو، ایک نئی کوئی ایجاد ہو، تو آپ فوراً پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، پہلا سوال تو وہ اس کا نام بتا دیتا ہے کہ بھئی اس چیز کا نام یہ ہے۔ یار پہلے کبھی نہیں دیکھی، نہیں آئی ہے مارکیٹ میں، اس کا کام کیا ہے؟ تو دوسرا جو آپ کا سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو بنایا کیوں ہے۔ تو ایک عام فہم، ایک عام آدمی جو اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتا، ایک جو بالکل الٹریٹ ہوتا ہے، ناخواندہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی جاتی ہے اگر اسے کسی سمجھدار آدمی نے بنایا ہو۔ پچھلے دنوں کسی شخص نے یہ مثال بھی دی کہ ایک بچہ جب کاغذ کی کشتی بھی بناتا ہے نا تو اس سے پوچھ، بیٹا کیا کرو گے؟ پانی میں چلاؤں گا اس کو۔ تو اگرچہ وہ پانی میں چلے نہ چلے، ڈوب جائے، گیلی ہو جائے، لیکن اس کے ذہن میں اس کا ایک مقصد تو ضرور ہوتا ہے۔ تو اتنی حد تک کہ اتنا سا بچہ بھی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مقصد تو کیا انسان بے مقصد ہے؟ اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کیا یہی اس کا مقصد ہے کہ پیدا ہوئے، اسکول گئے، کالج، یونیورسٹی، جاب، کاروبار، شادی، بچے، یہ منع نہیں ہے، لیکن اس بھیڑ میں آخرت کی تیاری کو اگر بھول گیا تو کہاں پیچھے رہ گیا۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ سارے کام، کہ کھانا پینا اور افزائش نسل، یہ تو حیوان بھی کرتا ہے۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ وہ حیوان سے مختلف ہے، اور یہی اختلاف کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو بہرحال جب ان کاموں پر استقامت مل جائے کہ وہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، واجب میں، سنت موقدہ میں، اور حرام سے بچتا ہے، مکروہ تحریمی اور اطاعت سے بچتا ہے، تو یہ ایک علامت ہے کہ وہ مقصد حیات کو سنجیدگی سے لے رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوگا۔